حلیمہ کہتی 7 بکریاں تھی 700 ہو گئی. تو پتہ ہے لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں حلیمہ یہ تیری بکریاں بڑھتی ہے کیوں بڑھتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ان کے پیر دھو کے پلا دیے تو میری بکریاں حاملہ ہو گئی پیر دھو کے پلانے پر. یہ حلیمہ کہہ رہی ہیں. تو پھر وہ لوگ بھی اپنی اپنی بکریوں کے لیے حضور کے پیر دھل کر کے لے کر جاتے. میرے بچے کہتے امی ہم اپنے بھائی محمد کو جان لے جاتے ہیں نا وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اور اللہ کا حلیمہ اب اور سن لیجئے دو چند منٹ سن لیں. عرض کروں آپ کے وقت کی یہاں بڑی قلت ہے اس لیے میں تھوڑا سا بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوں ورنہ بہت اطمینان سے بات یہ سب کیجئے. حضور کی عظمت کی بات اطمینان سے لیکن ٹائم کی قلت ہے تو اس لیے. حلیمہ کہتی ہے میں نے کبھی آپ یہ بھی سن لیں بہت ادب کے ساتھ میں نے کبھی ان کا بستر نہیں دھلا. حلیمہ کہتی ہے میں نے کبھی ان کا بستر نہیں دھلا ان کا سطر کسی نے نہیں دیکھا. وہ کبھی بستر میں نہ کبھی پیشاب کرتے تھے نہ کبھی پاخانہ کرتے تھے اور ان کا سطر کبھی نہیں کھلتا تھا. اور کہتے کبھی ایسا ہو گیا کہ سطر کھل گیا تو میں دیکھتی تھی کہ غیبی ہاتھ آتا تھا اور ان کا سطر ڈھانپ دیتا تھا. یہ بچپنا ہے. میرے امام کہتے گود میں عالم شباب گود میں عالم شباب کہتے جو گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. 9 مہینے کے ہوئے تو جیسے لوگ اچھے انداز میں چلنے لگتے ہیں 9 مہینے میں وہ چلنے لگے. پھر ذرا اور عمر بڑھی تو مجھ سے پوچھا کہ امی یہ سب لوگ میرے بھائی لوگ بہن کدھر جاتے ہیں؟ تو کہا وہ بکریاں لے کے جو ہے جنگل میں جاتے ہیں. اچھا میں نے بھی جنگل جانا. میں کہا نہیں آپ نے نہیں جانا جنگل میں جو ہے وہ دھوپ ہے درندے ہیں جانور ہیں آپ نے نہیں جانا. کہا نہیں میں نے جانا. حضور علیہ السلام نے منظور نہیں فرمایا. حلیمہ کہتی ہیں اب ذرا سننا یہ حضور کا بچپن ہے. حلیمہ کہتی ہیں مونگا آتا ہے مونگا سمجھتے مونگا نہیں سمجھتے بتا آپ کبھی جب سمندر کے یا دریا کے کنارے جائیں گے تو نیچے سے باریک ہوتا ہے اور اوپر سے کھلا ہوا ہوتا ہے. وہ آپ وہ جو آئس کریم جو کون میں کھاتے ہیں ویسی ہوتا ہے وہ لیکن اوپر سے وہ تھوڑا سا ایسا ٹوپی اس کی گھمی ہوئی ہوتی ہے پتھر کا ہوتا ہے اس کو مونگا کہتے ہیں. مونگے کے بارے میں اس دور میں یہ مشہور تھا کہ اگر مونگا کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اسے نظر نہیں لگے. اس دور کی بات. ابھی بھی دیہاتوں کے اندر وہ جو چھوٹے موٹے دیہات ہیں ان میں یہ ہے دوسری جگہ بھی ہے وہ مونگا اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو نظر نہیں لگتی ایسا لوگ کہتے ہیں. اس دور میں مشہور تھا. تو حلیمہ نے کیا کیا کہ میں اپنے لال کو پہلی مرتبہ جنگل بھیج رہی ہوں تو کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے کیونکہ حضور تھے ہی ایسے نظر نہ لگ تو گلے میں دھاگے میں مونگا اس نے ڈال دیا اور حضور کو لاٹھی دی اور گویا کہ حضور علیہ السلام اب بکریاں لے کے جنگل جانے. تو جیسے حلیمہ نے مونگا ڈالا تو پوچھا امی یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ گلے میں ڈالو تو نظر نہیں لگتی. حضور نے اس کو نکال کے توڑا فرمایا میرا نگہبان میرا اللہ ہے. لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن آنے سے پہلے حضور بے خبر تھے شریعت سے. میں نے کہا وہ تیرے کچھ ہوں گے جو بے خبر ہوں گے. یہاں تو ہائے بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھا شعر کہا 2 مصرے کا اس کا ایک مصرع یہ ہے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے چہرے مصطفیٰ ہے. وہ ایک مصرع مجھے پہلے والا یاد نہیں آ رہا ہے وہ نعت خواں کوئی ہوتا تو بتاتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ چمکتے ہوئے مصحف ہے اور مصحف کی دلیل ہے روشن دلیل ہے. اور پھر کہتے ہیں یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. قرآن سے پہلے جو کتاب بن کر کے آئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. قرآن سے پہلے جو کتاب آئی ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگ مصحفوں کا قرآن پڑھتے ہیں کبھی جو ذات رسالت جو قرآن بن کر کے آئی اس کو بھی تو لوگ پڑھیں اس کو بھی تو لوگ سمجھیں. بہرحال وہ توڑ دیا اور ابھی 4 سال والی عمر بھی نہیں ہے اور آپ نے توڑ دیا میرا نگہبان میرا اللہ ہے اور گئے بکریوں کو لے کر کے. اب کیا تھا بکریاں جاتی تو پیٹ بھر کے آتی تو اور عورتیں کہتی جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی وہیں اپنی بکریوں کو چرایا کرو. اس میں ایک واقعہ ہوا اس پہ بات اب مکمل کر دیں گے ختم کر دیں. اتفاق سے جنگل میں ایک دن بارش ہوئی. توجہ کر لیں دیکھیے جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس پر میرے پاس 7 حوالے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابن حجر کا ہے
اور امام ابن حجر ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، علامہ فیض احمد اویسی، اور بھی لوگ ہیں. لیکن میں واضح کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے تو لے لیجئے گا ورنہ چھوڑ دیجئے گا. 7 حوالے تو میرے پاس ہیں، لیکن بعض محققین نے اس کا انکار بھی کیا ہے. اب یہ سودا ایسا ہے کہ میں نے دونوں باتیں رکھ دی. آپ کی عقیدتیں چاہے تو لے لیں، آپ کی عقیدتیں چاہے تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب سنیے، جنگل میں بارش ہو گئی. بارش ہوئی تو نالے بھر بھر کے بہنے لگے. جب نالے بھر بھر کے بہنے لگے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ نالے بھر بھر کے بہنے لگے تو بکریاں جو تھی وہ چھلانگ لگا لگا کر کے نالا پار کر گئی، اور حلیمہ کے جو بچے تھے، حلیمہ سعدیہ کے، وہ بھی چھلانگ لگا کر کے پار. لیکن حضور کی بچپن میں حیا کا یہ عالم تھا، حضور کی بچپن میں حیا کا یہ عالم تھا کہ نالا پار کرنے میں آپ کو جنگل میں بھی حیا آ رہی تھی. نالا دیکھ رہے ہیں، گود میں عالم شباب. اس واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آگے جو آ رہا ہے اس سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. وہ آگے جو مضمون آئے گا میں اشارہ کر دوں گا کہاں اختلاف ہوا ہے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام، صحابہ کہتے ہیں ایسی حیا کرتے تھے کہ کنواری لڑکیاں جتنی حیادار ہے اس سے زیادہ حضور با حیا تھے. اور آج کل کی کنواری لڑکیاں نہیں، آج کل تو کنواری لڑکیوں کی پھر حیا کا کیا عالم ہے آپ جانتے ہیں. جو قوم موبائل پہ بات کرنے لگے پھر ان کی حیا کا پھر کیا ہے. آج سے 1500 سال پہلے کی لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جتنی حیا کرتی تھی اس سے زیادہ حضور. اور اسی لیے حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے بدن کھجاتے نہیں دیکھا. حضور کی حیا کا یہ عالم تھا. سن لے ذرا، کلمہ کس کا پڑھتے ہو جان تو لو بھائی. آپ سب ننگے دھڑنگوں کو جان رکھا ہے، ذرا ان کو بھی جانو. انہیں جانا پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے. نہ رکھا غیر سے کام کی منزل اسی وقت آتی نا جب سچے دل سے وہ منزل آ جائے نا ماننے کی. حضور کو کبھی، حضور اتنے باحیا تھے، کبھی اپنا بدن کھجاتے، حضور کا بدن حضور کو کھجاتے کسی نے نہیں دیکھا. ایک، حضور علیہ السلام کو کسی نے کبھی ناک صاف کرتے نہیں دیکھا، حیا کا عالم ہے. حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے پیر لمبے کرتے نہیں دیکھا. اسی لیے اکثر صحابہ نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے. کوئی صحابی نہیں کہتا کہ میں نے حضور کے تلوے دیکھے. چند ایسے خوش نصیب ہے جن کو تلوے دیکھنے کا شرف حاصل ہے. حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ ابن زید، حضرت زید بن حارثہ، یہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے تلوے دیکھنے کا شرف اکثر نے نہیں دیکھا. اس کی طرف اشارہ کیا میرے امام نے، کہتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یعنی ان کے تلوے آسمان نے کبھی نہیں دیکھے کیونکہ وہ پیر پھیلا کے سوتے ہی نہیں تھے نا. کتنی باحیا ہستی ہے. ان کی پنڈلیاں اکثر لوگوں نے نہیں دیکھی. پنڈلیوں کی بات کر رہا ہوں، پنڈلیوں کا جو یہ اوپر ایک تو اتنا حصہ جہاں تک کہ لنگی تہبند رکھنا سنت ہے، اس کے اوپر کا حصہ اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیا کیا تھی بھائی. کبھی رسول اللہ نے پوری زندگی میں کسی کو آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا. ہم آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، حضور کی حیا کا یہ عالم تھا، کبھی آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا. حضور کی حیا پر ایک پورا عنوان ہے، بلکہ یہاں تو ہر عنوان ہی عنوان ہے. ایک چیز ہے جو عرض کریں، زندگیاں ختم ہو جائے گی. ہم تو طالب علم ہیں، جو واقعی علماء ہیں وہ آپ کو سنائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. تو